Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احسان سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، ایسا کرنا درست ہے؟ اور بہت سارے لوگ بیت الخلاء سے آنے کے بعد صرف پانی سے تو ہاتھ دھو لیتے ہیں لیکن صابن کا استعمال نہیں کرتے، تو اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں۔ تو محمد احسان نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، طہارت کا درس دیتا ہے کہ جب تک بندہ مومن کا جسم، لباس اور نماز کی جگہ پاک نہ ہو تو آدمی نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہوتا، آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح کہ جب انسان بیت الخلاء سے واپس آئے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یہ ایک طبی نفاست کی دلیل ہے، اور ڈاکٹر حضرات کا بھی یہی مشورہ ہے کہ قضائے حاجت کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں، کہ جو قضائے حاجت کے بعد آدمی صابن سے ہاتھ نہیں دھوتا تو اس کو یرقان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صابن نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو مٹی پر رگڑتے تھے، اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور نہایت عمدہ طریقے سے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نفس ایمان ہے، ہمارا سارا دین طہارت کا درس دیتا ہے، پاکیزگی کا درس دیتا ہے، اور نماز میں بھی پاکیزگی ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے جسم کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں ہمارے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، کہ زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، روزے رکھنے سے ہمارا جسم کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اور نماز سے انسان عبادت جو کرتا ہے تو عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت کو رکھا ہے، پاکیزگی کو رکھا ہے۔ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا سارا دین اسلام ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، تو اس لیے کہ جب انسان بیت الخلاء سے واپس آئے تو اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئے، اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کرے تاکہ اس کے ہاتھوں پر کوئی جراثیم باقی نہ ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام جہانوں کی بھلائیں عطا فرمائے۔